अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा नए सिलसिलेवार नावल जाने सितमगर पार्ट 3, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं जाने सितमगर पार्ट 3 की तरफ। हमदान ने अभी अपना पहला कदम अंदर बढ़ाया ही था जब अचानक तालियों के शोर के साथ लाइट ऑन हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हमदान, हैप्पी बर्थडे टू यू। घर के सब लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठे हुए। ड्राइंग रूम को गुब्बारों और फूलों से डेकोरेट किए खुशी से जगमगाते चेहरों के साथ उसे विश कर रहे थे, और उन सब में सबसे आगे थी मरियम, जिसने हमदान के ख़राब मूड को ठीक करने के लिए ये सारा प्लान किया था। हमदान के चेहरे पर छाती मुस्कुराहट को देखकर वो उसमें कामयाब होती दिखाई भी दे रही थी। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा था, जहाँ उसकी लाइफ के सबसे खूबसूरत लोग उसके मुंतज़िर थे। सबसे पहले वो अपनी मामा किशोर बेगम से मिलता उनकी पेशानी चूम गया था। बारी बारी सबसे विशेष लेते मरियम के मुकाबले आया था, जो आंखों में दुनिया जहान की मोहब्बत लिए उसे तके जा रही थी। दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द को दिल की अथाह गहराइयों से सालगिरह मुबारक। गुलाब की अधखिली कली हमदान की जाने बढ़ाते मरियम की नज़रें उसके खूबरू चेहरे का तवाफ कर रही थीं, जिन्हें महसूस करते वो धीरे से मुस्कुरा दिया था। तुम नहीं सुधरोगी, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? हमदान उसके हाथ से फूल थामता बाकी घर वालों के करीब आया था, जो अब उसके केक काटने के मुंतज़िर थे। हमदान को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर अपने घर वालों की खुशी की खातिर उसने इनकार नहीं किया था। केक काटते वो सबको खिलाकर फारिग हुआ ही था जब उसका पॉकेट में मौजूद मोबाइल ज़ोर से बज उठा था। हमदान अनजान नंबर देखकर साइड पर होते कॉल रिसीव कर गया था। एसपी हमदान स्पीकिंग। हमदान की गंभीर भारी आवाज़ पर दूसरी जाने मौजूद महरूसा ने दिलरुबा अंदाज में आंखें मूंद ली थीं। सालगिरह मुबारक हो एसपी साहब। महरूसा की मुतरन्नुम धीमी इंतहाई खूबसूरत आवाज़ पर हमदान को कुछ ही सेकंड्स लगे थे पहचानने में। उसने दूर खड़े फ़हद को इशारा करके अपने करीब बुलाया था। जी, फ़हद ने कुछ बोलना चाहा था जब हमदान ने उसे मोबाइल पर चुप रहने का इशारा करते उससे मोबाइल लेकर उसे वापस भेज दिया था। बहुत जालिम हो एसपी साहब, दिल के मामले में इतनी सख्ती बरतना कहाँ का इंसाफ है भला। महरूसा अच्छे से समझ रही थी कि हमदान उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जितने दिन मेरी पहुंच से दूर रहो अपनी खैर मनाओ, वरना जिस दिन मेरे हाथ लग गई उस दिन अपनी मौत के अलावा कोई लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान पर नहीं आ सकेगा। मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा इंसान हो तुम, जिससे शदीद नफ़रत और घिन से ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता मुझे। और तुम जैसी ज़मीर फरोश बेशर्म लड़कियों पर हमदान सिद्दीकी थूकना भी पसंद नहीं करता। जो लड़की हर वक्त गैर मर्दों के बीच उठती बैठती है, उसका भला क्या किरदार और क्या पाकीज़गी होगी। हमदान अपने एक मातहत को महरूसा का एरिया ट्रेस करने का मैसेज कर चुका था, इसलिए बात बढ़ाते अपने अंदर का जहर उस मासूम लड़की पर बरसाते वो महरूसा कवल का दिल कई टुकड़ों में तोड़ गया था। बिना किसी हथियार के भी बहुत बुरी तरह छलनी कर दिया है इस दिल को साहब, मगर क्या है ना, बहुत मोहब्बत करता है ये ज़ख्मी दिल आपसे। आपको तो मैं अपनी बाकिरदारी और पाकीज़गी का सबूत देने को भी तैयार हूँ। आप एक बार अपने दिल में थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश तो करें। अपने गालों पर बह आने वाले आंसू साफ करते महरूसा भरपूर दिमागी भरे अंदाज में बोलती हमदान को मज़ीद तैश दिला गई थी। वो समझ चुका था इस लड़की ने ढिढाई में PhD कर रखी है, जो उसकी सख्त तरीन बातों में सिर्फ अपनी मर्ज़ी के अल्फाज सुन लेती थी। महरूसा की लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। वो इस वक्त ज़्यादा दूर नहीं बल्कि उसके घर से 20 मिनट की ड्राइव पर लोकेशन शो हो रही थी। हमदान घर वालों से माजरत करता जल्दी से वहाँ से निकल आया था। उसने महरूसा की कॉल अभी भी नहीं काटी थी। आज वो इस लड़की का काम तमाम करने का पूरा इरादा रखता था। सबा की बात पर हिबा ने सर से पैर तक अपनी कातिलाना निगाहों से उस प्लम्बर का पोस्टमार्टम किया था, जो उसे बेचारा तो कहीं से नहीं लगा था। घुंघरियाले बालों और सांवली सी रंगत वाला वो हट्टा कट्टा इंसान एक मामूली प्लम्बर की सूरत में उससे हजम नहीं हुआ था। वो पिस्टल नीचे रखती जल्दी से बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा हो गई थी। उसकी इस एहतियात पर प्लम्बर का रूप धारे खड़े मीर हाजिम सालार की आंखें मुस्कुरा उठी थीं।
जो अनजाने में भी उसकी आंखों की तपिश बआसानी पहचान चुकी थी। नल ठीक हो गया फिर? हिबा ने सीने पर बाजू बांधे तफ्तीशी निगाहों से उसे घूरा था। वो अब इस मशकूक प्लम्बर को ठीक से जांचे बगैर जाने देने का इरादा नहीं रखती थी। इस फील्ड में आने और बड़े लोगों से जान पहचान होने की वजह से उसके गिर्द दुश्मनियों के जाल भी अच्छे खासे बने गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी माँ और बहन को किसी किस्म के रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। जी बीबी जी, हो गया। हाजिम पूरी तरह प्लम्बर के कैरेक्टर में था। अच्छा सबा, गेस्ट रूम के भी नल और शावर का इशू है ना, वो ठीक नहीं करवाया तुमने? हिबा ने सवालिया निगाहों से सबा की जानिब देखा था। नहीं आपी, वो तो बहुत लंबा काम है और वो शावर खोलना एक प्लम्बर के बस का काम तो है भी नहीं। लास्ट टाइम भी उसे 4 लोगों ने मिलके। सबा भी मज़ीद बोल रही थी जब हिबा ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया था। मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ सबा, जाओ जाकर खाना लगवाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हिबा हमेशा की तरह छोटी बहन पर रोब जमाती प्लम्बर बने हाजिम को अपने पीछे आने का कहती गेस्ट रूम की जानिब बढ़ गई थी। हाजिम होठों पर मुस्कुराहट सजाए खामोशी से उसके पीछे चल दिया था। वो तो वैसे भी इस लड़की के साथ टाइम गुजारना चाहता था। इसका शावर और नल दोनों ख़राब हैं, जाओ ठीक करो दोनों। हिबा ने उसे घूरती निगाहों से देखते ऑर्डर दिया था, जिस पर बहुत ही मौदबाना अंदाज में सर हिलाता वो अंदर की जानिब बढ़ा था। पहले निहायत ही प्रोफेशनल अंदाज में उसने नल खोलकर ठीक किया था। हिबा दरवाजे में खड़ी उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए थी। नल के बाद वो शावर की जानिब मुतवज्जा हुआ था। नल तो हर कोई ठीक कर लेता है, अब देखती हूँ तुम कितने बड़े प्लम्बर हो। हिबा दिल ही दिल में सोचती चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट लिए खड़ी उसे घूर रही थी, जो अब ये काम भी बिना कोई गड़बड़ के निहायत ही महारत से कर रहा था, जिसे देखकर हिबा बदमिजाज सी हुई थी। मतलब इस प्लम्बर में कोई गड़बड़ नहीं थी, वो ऐसे ही उस पर शक करके अपना सारा वक्त बर्बाद कर चुकी थी। बीबी जी, ज़रा ये पेच पकड़ा दीजिएगा, नीचे गिर गया है, अगर मैं नीचे झुका तो शावर खुल जाएगा। हिबा को वापस पलटता देखकर हाजिम को शरारत सूझी थी, जबकि उसकी बात और पोजीशन को देखते हिबा बिना उसकी चालाकी समझे अंदर आते झुककर एक जानिब पड़ा पेच उठाने लगी थी। वो जैसे ही पेच उठाकर सीधी हुई, हाजिम ने शावर के ऊपर से हाथ हटा दिया था, जिसके साथ ही पानी फुल स्पीड से उन दोनों के ऊपर गिरता दोनों को ही भिगा गया था। हिबा जो इस उफ्ताद के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, उसने पीछे होना चाहा था, मगर तब तक हाजिम उसे अपनी जानिब खींच चुका था। लाइट पर्पल ड्रेस में मलबूस हिबा पूरी तरह गीली हो चुकी थी और उसका सरापा हासिम को मज़ीद दीवाना कर गया था। वहीं उसकी इन हरकतों पर हिबा ने सीख पा होते उस पर हमलावर होना चाहा था, मगर हासिम उसका इरादा भांपते उसकी दोनों कलाइयाँ गिरफ्त में लेते उसकी कमर के पीछे बांध गया था। क्या हुआ एसपी साहिबा, पहचान नहीं पाई मुझे तो लगा था कुछ दिन तक आपके ख्वाबों और ख्यालों में मैं ही छाया रहूँगा, मगर आप तो कुछ ज़्यादा ही बेवफा निकली। हाजिम उसके एक बालों की गीली लटों को अपनी उंगलियों में लपेटता हुआ बोला। हिबा ने झटके से निगाहें उठाकर उसे घूरा था। उसे ये प्लम्बर मशकूक तो लगा था, मगर उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि ब्लैक स्टार्स का लीडर उसके घर तक पहुंच सकता है। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने मेरे घर आकर, अब यहाँ से तुम जिंदा सलामत नहीं लौट पाओगे। हिबा उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती उसे वार्न करते हुए बोली, जिसके जवाब में हाजिम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका था। अगर इतनी ही याद आ रही है मेरी तो क्या ख्याल है साथ ना ले जाऊं तुम्हें अपने? वैसे भी तुम्हारी ये खुशबू मेरा नशा बन चुकी है, इसके बगैर सुकून ही नहीं मिल रहा। हाजिम सच्चे दिल से इस बात का इकरार करता हिबा की जानिब झुकता चला गया। उसने एक जोरदार किक हाजिम के पेट में रसीद करनी चाहिए थी, मगर उसका इरादा भांपते हाजिम उसकी पुश्त अपने सीने के साथ टिकाते उसका रुख दूसरी जानिब मोड़ गया था। तुम घटिया शख्स, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? हिबा उसके मजबूत हस्सार में फड़फड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे लग रहा था मीर हाजिम सालार एसपी हिबा इम्तिजार को काबू करने की पूरी ट्रेनिंग लेकर आया है। हिम्मत तो इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ करने की है, मगर फ़िलहाल करूँगा नहीं। वैसे तुम्हारी गर्दन काफ़ी खूबसूरत है, मज़ीद खूबसूरत भी हो सकती है अगर इस पे से तुम ये चेन उतार कर मेरे नाम की पहन लो। हाजिम एक हाथ से उसकी चेन की हुक खोल चुका था। हिबा तो उसके इस सहकाक भरे अंदाज पर गुस्से से पागल हो उठी थी। वो खुद को आज़ाद करवाने के लिए मुसलसल हाथ पैर चला रही थी, मगर हासिम ने उसे इस कदर नरमी और महारत से अपनी गिरफ्त में ले रखा था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। हासिम के हुक खोलने पर हिबा की चेन ज़मीन पर जा गिरी थी। बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। हिबा उसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती चिल्लाई थी।
میں اس ہر انجام کے لیے تیار ہوں جو تمہارے ہاتھوں میرے لیے لکھا ہے، بشرط یہ کہ میرے آخری وقت میں بھی تم میرے پاس ہونی چاہیے ہو۔ اس کے گردن سے بال ہٹا کر حازم اسے اپنی چین پہنانے لگا تھا۔ اس کے جھکے ہونے کی وجہ سے اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ میری شناخت جاننا چاہتی ہو تو اس لاکٹ کو کھول کر دیکھ لینا، میرا نام لکھا ہے اس میں، اور میری زندگی بھی اسی میں قید ہے۔ حازم اس کا رخ اپنی جانب موڑتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دونوں اس وقت پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ ڈونٹ وری، میرے سامنے تم اس طرح آ سکتی ہو۔ حازم اس کے لال چہرے کو دیکھ کر آنکھ دباتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے رومال کی مدد سے وہاں لگے نل سے باندھ گیا تھا۔ اس کے لفظوں میں الجھی ہبا اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتی، حازم جھک کر نیچے گری اس کی چین اٹھا کر اپنی پاکٹ میں رکھتا، واش روم کا دروازہ بند کرتا، کمرے کے ساتھ ساتھ ہبا کے گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ ہبا کی چھٹی حس اسے کچھ بہت غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ جلدی جلدی اپنی پاور استعمال کرتے کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد وہ اپنی کلائیاں آزاد کرواتی باہر کی جانب بھاگی تھی، مگر تب تک وہ وہاں سے بہت دور نکل چکا تھا۔ سفیان، بڑی ماں، بابا بچانے، پلیز مدد کریں میری۔ پریسا برے خواب کے زیر اثر نیند میں بڑبڑاتے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پری، کیا ہوا ہے؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا؟ اس کے روم میں داخل ہوتی انم پریشان ہوتی اس کے قریب آئی تھی۔ پریسا انہیں حیرت بھری نگاہوں سے کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اس سنسان جگہ پر اس بے رحم قاتل شخص کے ساتھ کھڑی تھی، پھر وہ یہاں اپنے کمرے میں کیسے پہنچی تھی؟ کیا وہ واقعی خواب دیکھ رہی تھی؟ نہیں، یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود تو گئی تھی یہاں سے۔ بھابھی، میں یہاں… پریسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، انم سے کیسے پوچھے اس سے۔ میں تمہیں ہی دیکھنے آئی تھی، شام سے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بڑی ماما کہہ رہی ہیں آ کر کھانا کھا لو۔ انم تشویش بھرے انداز میں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، جس پر پری کا چہرہ مزید خوف اور شرمندگی کے مارے لال ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب وہ اسے یہاں اس کے روم تک بیڈ پر چھوڑ کر گیا تھا، اور باہر اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود کسی کو پتہ بھی نہیں چل پایا۔ پریسا کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس انسانی شکل کے درندے کے کہے الفاظ پریسا کو بھلائے نہیں بھول رہے تھے۔ سوچ لو، جو انسان 4 قتل کر سکتا ہے اس کے لیے 5واں قتل کرنا کون سا مشکل ہوگا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تم آنے والے وقت کے لیے میرا بہت اہم ہو رہا ہو۔ اگر تم نے کسی کے آگے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں اندھیروں میں سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ پریسا نے جھرجھری سی لی تھی۔ اسے اس شخص کی وحشتناک آنکھوں سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آنکھ کب لگی پتہ ہی نہیں چلا، اتنی دیر تک سوتی رہی۔ آپ چلیں، میں بس ابھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ پریسا کے مسکرا کر کہنے پر انم سر ہلاتی اسے جلدی آنے کا کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پریسا نے جلدی سے سفیان کا نمبر ملایا تھا، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ سفیان، آپ کہاں ہیں اس وقت؟ پریسا نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ آفس سے گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ خیریت؟ آج پریستان کی اس پری نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ سفیان گاڑی میں بیٹھتا شوخ لہجے میں بولا، مجھے ابھی بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ پری کے سیریس انداز پر سفیان پریشان ہوا تھا۔ کم ہی ایسا موقع ہوتا تھا کہ پری صاف اندھی سیریس ہوتی تھی۔ کیا ہوا پری، سب ٹھیک ہے؟ سفیان ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کا کہتے فکر مندی سے بولا، آپ بابا سے کہیں ہمارا نکاح کر دیں اسی ویک۔ پریسا کی بات پر سفیان کتنی ہی دیر شوق میں رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ الفاظ پری نے ادا کیے تھے۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، مگر پری نے آج تک اس کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آج اس کا خود سے نکاح کے لیے کہنا سفیان کو 7ویں آسمان تک پہنچا گیا تھا۔ تم اب میرے ہاتھوں نہیں بچ پاؤ گی، بہت جلد تمہارا کھیل ختم کر دوں گا میں۔ ہمدان گاڑی سے نیچے اترتا اس شاپ کی جانب بڑھا تھا جہاں اب بھی مہروسہ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ایک بار محبت سے پکار کے تو دیکھو ایس پی، آپ کی یہ دیوانی سر کے بل چل کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گی۔ مہروسہ دیوانگی بھری نگاہوں سے شاپ کے اندر کھڑی گلاس وال سے گاڑی سے اتر کر قریب آتے ہمدان صدیقی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ کسی انسان کو اتنی شدت سے چاہ سکتی ہے کہ جسے ایک نظر دیکھ کر ہی دل کے سارے درد ماند پڑنے لگتے تھے، جس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر اپنی اذیتیں ان مضبوط باہوں میں اتارنے کو دل چاہتا تھا، مگر وہ بہت اچھے سے جانتی تھی
کہ اس کی یہ خواہشیں لاحاصل نہیں رہنے والی تھیں۔ ایس پی ہمدان صدیقی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ اس پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا، قریب آنا تو بہت دور کی بات تھی۔ ہمدان کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ الرٹ ہوتی کال کاٹ کر اپنی پاکٹ میں رکھ گئی تھی۔ شاپ میں اس وقت کسٹمرز کے علاوہ شاپ کا مالک اور وہاں کے ایک میل ورکر کا حلیہ بنائے مہروزہ کھڑی تھی، جس کی داڑھی اور مونچھوں والی اسکینی ماسک سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ہمدان کو شاپ کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، جس نے اندر آتے ہی شاپ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ چیک کرو، اس کے علاوہ اس شاپ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں ہے۔ ہمدان کے اشارے پر پولیس اہلکار چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ شاپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ہمدان نے پوری شاپ پر نگاہ دوڑائی تھی، جہاں صحن میں کھڑے لوگوں میں خواتین اور مرد موجود تھے، لڑکی ان میں کوئی نہیں تھی۔ ہمدان کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ الرٹ ہوتی کال کاٹ کر اپنی پاکٹ میں رکھ گئی تھی۔ شاپ میں اس وقت کسٹمرز کے علاوہ سب لوگ اپنے موبائل نکال کر یہاں رکھ دیں۔ ہمدان کے اشارے پر سب نے ہی جلدی موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ مہروسہ نے بھی بٹنوں والا موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ہمدان کی گہری نگاہیں لڑکے کے حلیے میں کھڑی مہروسہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مہروسہ کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ایس پی ہمدان کو چکمہ دینا اس کے لیے بہت مشکل ہونے والا تھا۔ کون ہے یہ؟ ہمدان نے شاپ کے مالک کو اپنے قریب بلاتے مہروسہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سر، یہ چھوٹو ہے، پچھلے 5 سالوں سے میرے ساتھ اس دکان پر کام کر رہا ہے۔ شاپ کیپر نے مہروسہ کے سکھائے الفاظ بولے تھے۔ ادھر آؤ۔ ہمدان نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ مہروسہ کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں۔ اگر ہمدان کو اس پر شک ہو چکا تھا تو اس نے بہت ہی جلد پکڑے جانا تھا۔ وہ ایسے نہ جانے کتنی گیرت بدل چکی تھی، مگر اس کا کانفیڈنس ہی ایسا ہوتا تھا کہ آج تک کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہو پایا تھا۔ مگر اس وقت ہمدان کے سامنے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جس طرح اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اسے فوراً پکڑے جانا تھا۔ وہ دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی۔ یہاں کسی لڑکی کو دیکھا تم نے؟ دکان کے آس پاس فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے؟ ہمدان کی ایکس رے کرتی نگاہیں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے رہی تھیں۔ مہروسہ نے اب کی بار بنا کچھ بھی بولے نفی میں گردن ہلاتی تھی۔ سر یہ بول نہیں سکتا، پیدائشی معذور ہے۔ شاپ کیپر کی بات پر ہمدان نے اسے واپس جانے کا بول دیا تھا۔ مہروسہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ واپس اپنے کاؤنٹر کی جانب بڑھی تھی، مگر ہمدان کے تاثرات اسے اتنا تو سمجھا گئے تھے کہ ہمدان کو اس پر شک ہو چکا ہے۔ اب اسے یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ ہمدان ایک ایک کر کے باقی افراد کو باہر بھیج رہا تھا۔ وہ مہروسہ کو اس دن کی طرح کسی کو یرغمال بنانے کا موقع نہیں دینے والا تھا۔ مہروسہ کا دماغ بالکل ہی کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں ہمدان صدیقی سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ وہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تم بھیس بدل کر مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ ہمدان باقی پولیس اہلکاروں کو لوگوں کو وہاں سے لے جانے پر لگاتے خود مہروسہ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب تک میں نہ چاہوں آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے، نہ ہی آپ کا محکمہ آپ کو اس بات کی اجازت دے گا۔ اس کے قریب آنے پر مہروسہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے پاس گن تھی، مگر وہ ہمدان پر گن تاننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تمہاری یہ غلط فہمی میں آج ہی دور کر دوں گا۔ ہمدان اس کی کلائی مروڑتا اپنی جانب کھینچتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مہروسہ کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ پلیز چھوڑ دیں مجھے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے لوگ یہاں آس پاس ڈھیروں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ میرے ساتھ یہ سلوک کرنے پر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مہروسہ نے ارد گرد سے نکلتے اپنے آدمی کی جانب اس کا دھیان دلوانا چاہا تھا، جو شاید پولیس یہاں پہنچ جانے کی اطلاع اب تک شاویز اور حازم تک پہنچا چکے تھے۔ اپنی جان کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کرنے والی مہروسہ کنول کا دل ہمدان کی فکر میں پاگل ہو رہا تھا۔ حازم تو پھر اس کی ہمدان کے لیے پسندیدگی سے واقف تھا، لیکن اگر شاویز یہاں پہنچ کر ہمدان کا اس کے ساتھ یہ سلوک دیکھ لیتا تو نہ جانے وہ کیا کر گزرتا۔ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے حازم اور مہروسہ کو ذرا سی چوٹ پہنچتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مہروسہ کسی قیمت پر شاویز اور ہمدان کا ٹکراؤ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسے خود پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ہمدان کے آنے سے پہلے شاپ سے نکلی کیوں نہیں تھی۔ ہمدان کو ایک نظر قریب سے دیکھنے کی اب نہ جانے اسے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ تم کسے اور کس کی دھمکی دے رہی ہو؟ چاہے یہاں پر تمہارے سارے آدمی پہنچ جائیں، تمہارا ہاتھ میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑنے والا۔ ہمدان اس کی کلائی تھام کر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے شاپ سے نکلتے ہوئے بولا۔
اس کی سرد نگاہیں اور پتھریلے تاثرات دیکھ کر مہروزہ کو وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگا تھا۔ اس شخص کا ہر انداز ہی اس کا دل لوٹ لیتا تھا۔ کاش یہ الفاظ نفرت میں نہیں محبت میں ادا کیے ہوتے تو اپنے آدمیوں کو یہیں روکتے آپ کے ساتھ چل پڑتی۔ مہروزہ دلربائی سے بولتی ہمدان کو مزید تیش دلا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ماسک تھا جو اتار کر اس کے چہرہ دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا اس وقت ہمدان کے پاس۔ وہ اسے جلد از جلد گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ بلیک اسٹارز کی پاور سے کسی صورت انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ ارد گرد بھاری تعداد میں پولیس نفری موجود تھی۔ مہروزہ کے بچ نکلنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ ہمدان اسے گاڑی میں ڈالتا وہاں گونجتی شاہویز کی آواز پر ہمدان کے ساتھ ساتھ مہروزہ بھی جھٹکے سے پلٹی تھی۔ ایس پی ہمدان صدیقی، ہماری ساتھی کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری اس منگیتر کو اوپر پہنچانے میں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ شاہویز مریم کی کن پٹی پر گن رکھے ہمدان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ مہروزہ منگیتر کے نام پر گمسم سی کھڑی ہمدان کو دیکھ رہی تھی جو مریم پر نگاہیں ٹکائے اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ مہروزہ کی نظریں عام سی شکل و صورت والی مریم پر ٹکی ہوئی تھیں جو ہمدان کے لیے اس قدر اہم تھی کہ نفرت میں بھی تھاما گیا اس کا ہاتھ چھوڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا اسے۔ خبردار، اگر اس سے ذرا سی بھی خراش آئی تو میں تم لوگوں کی نسلیں برباد کر دوں گا۔ ہمدان مریم کو گن پوائنٹ پر دیکھ کر بپھرے شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ اس کے تمام پولیس اہلکار گن پہلے ہی نیچے کر چکے تھے۔ مہروزہ خاموش نگاہوں سے یک ٹک ہمدان کو دیکھ رہی تھی جس کی نگاہیں مریم سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ مہر کم ہیئر، حازم مہروزہ کی کیفیت سمجھتا نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے بولا تھا۔ میرے اپنوں کو بیچ میں لا کر بہت غلط کیا ہے تم لوگوں نے۔ اگلے 7 دنوں کے اندر اندر تمہیں اپنی قید میں نہ لیا تو میرا نام بھی ہمدان صدیقی نہیں، یاد رکھنا۔ ہمدان مہروزہ کو قریب آتے حازم کی جانب دھکیل گیا تھا۔ مہروزہ جو اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھی لڑکھڑا کر زمین بوس ہو جاتی اگر حازم جلدی سے آگے آتے بر وقت اسے تھام نہ لیتا۔ حازم اور مہروزہ کے قریب پہنچتے اور گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہویز بھی مریم کو آزاد کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ مہروزہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا جہاں اس کے ایس پی کی باہوں میں وہ لڑکی سماتی مہروزہ کو جی جان سے جھلسا گئی تھی۔ مہروزہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ حازم اس کے برابر والی سیٹ پر جبکہ شاہویز جنید کے ساتھ فرنٹ پر بیٹھا تھا۔ مہروزہ نے حازم سے اشاروں میں شاہویز کے موڈ کے بارے میں پوچھا تھا۔ موصوف یہاں آنے سے پہلے آگ اگل رہے تھے۔ جس محبت کی بھٹی میں جلنے سے وہ مجھے بچانا چاہتا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم بھی اسی کا شکار ہو جاؤ گی۔ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ حازم کی بات پر مہروزہ نے ترچھی نگاہوں سے شاہویز کی پشت کو گھورا تھا۔ ہمدان کی اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ وہ پہلے ہی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی اور شاہویز کو بھی ناراض ہوتا دیکھ کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ایس پی صاحب، آپ کو خود سے محبت کروانے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی مہروزہ قبل نہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں خیال ہوگا تو صرف میرا، چاہے آپ کی یہ منگیتر ہو یا کوئی اور کسی کو آپ کے نزدیک بھٹک میں نہیں دوں گی۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جتنی شدید نفرت کرتے ہیں مجھ سے اس سے کہیں زیادہ محبت کریں گے آپ۔ مہروزہ دل ہی دل میں ہمدان سے مخاطب ہوتی اپنے آپ سے عہد کر گئی تھی۔ ماشاء اللہ، میری گڑیا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہر رنگ ہی ہماری پری کو بہت سوٹ کرتا ہے مگر سرخ رنگ تو جیسے پری کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ میں پہلے اپنی بچی کی نظر اتار لوں۔ یاسمین بیگم کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تمام خواتین نے محبت اور ستائش بھری نگاہوں سے لال سوٹ میں ملبوس پری کو دیکھا تھا جو نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بالوں کو کیچن میں مقید کر کے کمر پر کھلا چھوڑے، پنک لپس گلاس، گول مٹول بلی جیسی آنکھوں کو کاجل سے سجا کر مزید 2 آتشہ کیے وہ دیکھنے والوں کے دل اپنے پیروں تلے روننے کو بالکل تیار تھی۔ چہرے پر آئی شریل لٹ کو بار بار نزاکت سے کانوں کے پیچھے اڑس سے دھودیا گداس پیروں میں سرخ رنگ کے خصے پہنے وہ دھیمی چال چلتی یاسمین بیگم کے قریب آئی تھی۔ شہباز آپ کے اور سفیان کے نکاح کی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں۔ ٹھیک 10 دنوں بعد نہایت ہی شاندار تقریب منعقد کی جائے گی جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ وقت بہت کم ہے، آج سے ہی اعلیٰ پیمانے پر تیاریوں کا آغاز شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی آج 2 ہفتے کے لیے چھٹیاں لے لیں تاکہ اچھے سے اپنی تیاریاں پوری کر سکیں۔ یاسمین بیگم اس کی نظر اتارتے محبت پاش لہجے میں بولی تھیں۔ اوکے بڑی ماما، ابھی تو ہمیں نکلنا ہوگا، ہم لیٹ ہو رہی ہیں۔ پری ان کے گال کا بوسہ لیتی باقی سب کو بھی خداحافظ کرتی فضا کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ ڈرائیور،
भाई ड्राइवर भाई, गाड़ी ज़रा बैंक की तरफ मुड़िएगा, मुझे काम है वहाँ। फ़िज़ा की बात पर परी ने उसे घूरा था। फ़िज़ा, यूनी से देर हो रही है, वापसी पर बैंक चले जाएंगे ना? परी आगे छुट्टियाँ लेना चाहती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी आज की क्लासेस भी ज़ाया हो जाएं। वापसी पर बैंक बंद हो जाएगा, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। फ़िज़ा के मलतेजी लहजे से कहने पर परीसा को मानती ही बनी थी। जल्दी करो तुम, आप 30 मिनट से 1 मिनट भी आगे नहीं। हाँ, परी फ़िज़ा के साथ साथ चलती आगे बढ़ रही थी जब वो पास से गुजरते किसी शख्स से बहुत ज़ोरदार अंदाज में टकरा गई थी। अगर फ़िज़ा उसे सहारा न देती तो उसे बहुत बुरी तरह गिरना था। परी ने पलट कर उस शख्स की जानिब देखा था। उसी वक्त वो भी पीछे मुड़ा था। ब्लैक कमीज शलवार में मलबूस उस शख्स ने ब्लैक मास्क लगा रखा था, मगर उसकी मास्क से झांकती दिलकश आंखें देख परी अपनी जगह पत्थर की हुई थी। वो वही था। परी, क्या हुआ है? ऐसी पुतला क्यों बन गई हो? तुम वहाँ बैठो, मैं आती हूँ। फ़िज़ा उसका कंधा हिलाकर अपनी जानिब मुतवज्जा करती आगे बढ़ गई थी। परी ने फ़िज़ा की बात सुनकर जैसे ही पलट कर उसकी जानिब देखा तो वहाँ शाहबीज सिकंदर का नामो निशान भी नहीं था। परी फ़ौरन उसके पीछे गई थी, मगर वहाँ कहीं भी वो नहीं था। एक्सक्यूज़ मी, अभी 2 मिनट पहले यहाँ अपनी ब्लैक कमीज शलवार वाले शख्स को बाहर जाते देखा है क्या? परी सा जानिब निगाहें दौड़ाने के बाद बैंक की एंट्रेंस पर खड़े गार्ड के पास आई थी। ये बैंक की मेन ब्रांच थी, जो काफ़ी बड़ी थी और हर वक्त यहाँ लोगों का रश लगा रहता था, इसलिए इतने लोगों में परी उसे ढूंढ नहीं पाई थी। नहीं मैडम जी, पिछले 10 मिनट से लोग दाखिल ही हो रहे हैं, यहाँ से निकला तो कोई नहीं है। गार्ड की बात पर परी वापस अंदर की जाने बढ़ी थी। मुझे ढूंढ रही हो? शाहबीज की पुकार पर परी सा झटके से पलटी थी। खौफ के मारे उसकी चीख निकलते निकलते बची थी। या उगलता लबू लहजा वो भला कैसे भूल सकती थी? सामने खड़ा लाल आंखों से घूरता शख्स वही था। परी सा आस पास चलते फिरते गार्ड्स के बावजूद उसे सामने देखकर खौफ से काँप उठी थी। मैं भी गार्ड्स को सब बता दूंगी, वो आपको। परीसा की बाकी बात मुंह में ही रह गई थी जब बैंक में असला उठाए अंदर दाखिल होते नकाबपोश अफराद के दीवार पर फायर करने पर वो सहम कर शाहबीज के करीब हो आई थी। इंतहाई करीब से आती गोली की आवाज़ पर परीसा को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए थे। बंदूक के नीचे फेंक दो, खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश भी की तो। हाजिम के इशारे पर सब गार्ड्स ने अपनी गन ज़मीन पर डाल दी थी। बैंक में बहुत ज़्यादा रश था, जो वो कोई भी हरकत करके अपनी और वहाँ मौजूद अफराद की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। परीसा को पता भी नहीं चला था उन लोगों से खौफज़दा होती वो महफूज पनाह हासिल करने के लिए सामने खड़े शाहबीज के इंतहाई करीब आ चुकी थी। उसके वजूद से उठती दिलफरेब महक ने पल भर के लिए ही सही मगर शाहबीज सिकंदर को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था। शाहबीज ने उसे कलाई से थाम कर खुद से दूर किया था। इन्हीं गार्ड्स की धमकी देनी थी तुम मुझे? पहले अपने मुल्क का निज़ाम तो ठीक कर लो तुम लोग, फिर इन लोगों पर अंधा एतबार करना। मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा अगर मेरे खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो मेरे साथ मेरी दुनिया में आने के लिए तैयार रहना। मैं अपने का हिस्सा करता नहीं हूँ। शाहबीज उसे उसकी गलती बावर करवाता अपनी पॉकेट से गन निकाल चुका था, जिसे देख परीसा की गोल गोल आँखों की पत्तियाँ फैल कर मज़ीद हसीन हो गई थीं। अपने मैनेजर को बुलाओ और इन लोगों के अकाउंट्स पर जितनी भी रकम है अभी और इसी वक्त हमारे हवाले करो, वरना यहाँ कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा। हाजिम और महरूसा पहले ही बाकी सबको अफराद को हाथ ऊपर करवा कर एक लाइन में नीचे बिठा चुके थे। उनके आदमियों ने बाहर से बैंक को पूरी तरह से घेर रखा था। शाहबीज गन निकालता बैंक मैनेजर की जानिब बढ़ा था, जबकि परीसा आंखें फाड़े उस हद दर्जा वजी इंसान को देख रही थी जो कातिल होने के साथ साथ लुटेरा भी था। हिबा, मैंने एक ज्वेलर से बात की है, उसे हर तरह की ज्वेलरी का बहुत अच्छे से इल्म है। वो तुम्हारी चेन लॉक खोलने के साथ साथ उसे तुम्हारी गले से भी उतार देगा। अपनी बहुत अच्छी दोस्त हिरा की बात सुनकर हिबा का दिल चाहता रिसीवर उसके मुंह पर पटक दे। अच्छा, तो क्या उस ज्वेलर के आगे मैं अपनी गर्दन पेश करूँगी? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? कोई लेडी ज्वेलर है तो उसे भेजो, वरना अपने ये नए ख्यालात अपने पास महफूज रखो। हिबा तब कर बोली थी। ओके ओके, गुस्सा तो मत करो, मैं करती हूँ कुछ। वैसे ये चेन तुम्हारी गर्दन में आई कैसे? अगर तुमने खुद बनवाई है तो फिर तुम्हें उसका लॉक कैसे नहीं पता? हिरा की सवालों की बुछाड़ शुरू हो चुकी थी, जिसको देखते हिबा ने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन क्रेडिट पर पटक दिया था। वो किसी को इस बारे में कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं थी।
اس چین کو اگر توڑ دیا جاتا تو اس کے اندر موجود نام اور معلومات ضائع ہو جانی تھیں، جو کہ وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی۔ اس لاکٹ پر لگی پاس ورڈ پر تیسری بار غلط ٹرائی کرنے سے بھی سارا ڈیٹا ضائع ہو جانا تھا، اس لیے ہیبا اس چین کو اپنی گردن سے آزاد نہ کر پانے پر مجبور تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ آپ اس کو اریسٹ کر کے کیوں لے جا رہے تھے؟ ہمدان فل یونیفارم میں تیار باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب مریم کی پکار پر وہ اس کی جانب پلٹا تھا، جو اس وقت خوبصورت پھولوں سے سجے لان میں واک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے آنے کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ کل وہ ہمدان کو اجلت میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے گئی تھی جب شاہویز اور حازم کی ہتھے چڑھ گئی تھی، مگر ان دونوں نے اسے ذرا بھی نقصان پہنچائے اور خوفزدہ کیے بغیر صرف ہمدان کو دھمکی دی تھی۔ ہمدان کل بہت زیادہ غصے میں تھا، اس لیے وہ کچھ پوچھ نہیں پائی تھی۔ دہشت گرد ہے وہ، بلیک اسٹارز نامی گینگ کی مین لیڈرز میں سے ایک ہے۔ ملک میں شر پھیلانے والے ہر برے فیل میں نمبر 1 پر آتا ہے یہ گینگ۔ ہر بار یہ ایسے ہی چالیں چل کر پولیس والوں سے بچ نکلتے ہیں۔ ہمدان آنکھوں میں شدید نفرت یہ بول رہا تھا، اگر اس پر ہوتا تو وہ اب تک مہروسہ کو گولیوں سے بھون چکا ہوتا۔ اسے نفرت تھی مہروسہ جیسی لڑکیوں سے جو اپنی ذات کا وقار بھول جاتی تھیں۔ مگر میں نے تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، وہ بہت عجیب انداز میں آپ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بہت معصوم اور پیاری سی تھیں، مجھے تو کہیں سے نہیں لگا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے۔ مریم کے دماغ سے لڑکے کے گیٹ اپ میں ملبوس مہروسہ کی بھیگی آنکھیں نکل ہی نہیں پا رہی تھیں، جو خطرے میں ہونے کے باوجود دیوانہ وار نگاہوں سے بس ہمدان کو ہی گھور رہی تھی۔ ہمدان نے شاید یہ سب نہیں دیکھا تھا، یا پھر وہ دیکھ کر بھی اگنور کرنا چاہتا تھا، لیکن مریم نے یہ سب دیکھا بھی تھا اور اس پر کافی سوچ و بچار بھی کر چکی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں اب مزید اس لڑکی کا ذکر نہ سنوں، وہ اتنی اہم بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے۔ مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی خود کو خطرے میں نہیں ڈالو گی، بنا گارڈز کے گھر سے نہیں نکلو گی۔ ہمدان اس کا ہاتھ تھام کر پرومس لیتے ہوئے بولا۔ مریم نے نگاہیں اٹھا کر ہمدان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ صرف اس کے لیے فکر مند ہوتا تھا، اس کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا تھا۔ مریم کو اپنی قسمت پر ناز محسوس ہوا تھا۔ پرومس، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، مریم دھیرے سے مسکراتی پرومس کرتی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی فرح نے بہت ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ہمدان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فرح ہمدان کے ہاتھ میں موجود مریم کا ہاتھ نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتی اس کے قریب آئی تھی۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں، جو بھی بات کرنی ہے شام میں کر لیجیے گا۔ ہمدان بنا ان کی جانب دیکھے واپس پلٹا تھا۔ گھر کے ہر فرد کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، سوائے میرے۔ اگر تم 5 منٹ کے لیے میری بات سن لو گے تو تمہارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی طوفان برپا نہیں ہو جائے گا۔ فرح کو ہمدان کا ایک بار پھر خود کو نظر انداز کر کے یوں مڑ جانا بہت تکلیف دے گیا تھا۔ مریم خاموش نظروں سے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمدان کے دل میں اپنی بہن کے لیے جتنی بدگمانیاں بھر چکی تھیں، ان کا اتنی جلدی ختم ہونا آسان کام نہیں تھا، اور ہمدان جیسے اکھڑ مزاج شخص کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ جس کی میرے نزدیک جو اہمیت ہے میں اسے اسی پر رکھتا ہوں۔ آپ کو جو بات کرنی ہے مجھے میسج کر دیجیے گا، ٹائم ملا تو پڑھ لوں گا۔ ہمدان بنا فرح کی جانب دیکھے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فرح بھیگی آنکھوں سے اپنے بھائی کی بے رخی دیکھ رہی تھی۔ ہمدان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی گارڈ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ 3 گاڑیوں کا قافلہ ایک قطار میں بڑے سے سیاہ گیٹ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ میرے بھائی کو مجھ سے چھین کر اچھا نہیں کیا تم نے، میری ایک ایک تکلیف اور آنسوں کا حساب دینا پڑے گا تمہیں۔ فرح ہمدان کے جانے کے بعد مریم کی جانب پلٹی تھی، جو کچھ دیر پہلے کا گزرا منظر شاید کافی انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کا بھائی آپ کی اپنی وجہ سے نفرت کرتا ہے آپ سے۔ آپ ماضی میں جو کر چکی ہیں اسی کا نتیجہ ہے یہ، آپ اپنا الزام مجھ پر نہیں ڈال سکتی۔ ویسے بھی آپ کو بھائی قانون کا کچا آدمی بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی کی بھی سن لے۔ آپ نے جو کیا ہے وہ اس کی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ شدید نفرت آپ کے برے کرموں کا پھل ہے۔ مریم اسے ٹیکا سا جواب دیتی پلٹی تھی۔ ہمدان کے سامنے تو بہت معصوم بنتی ہو، کاش کہ میرے بھائی کی آنکھوں پر چڑھا پردہ اتر جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ تم کس قدر کالے دل کی لڑکی ہو۔ تم میں احساسات اور جذبات نام کو نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب ہمدان تمہیں ہاتھ پکڑ کر اپنی زندگی سے باہر پھینکے گا۔ فرح کا دل چاہا تھا اس لڑکی کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے جو اس کے بھائی کی زندگی خراب کر رہی تھی۔ وہ کسی طور اس کے بھائی کے قابل نہیں تھی، نہ صورت میں اور نہ ہی سیرت میں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، ہمدان پوری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، مجھے نہیں۔
اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کی مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ بھی مجھے زیادہ تنگ مت کریں، ایسا نہ ہو آپ کے باقی گھر والوں کی طرح آپ کا داخلہ بھی اس گھر سے بند کروا دوں۔ مریم اس کی جانب استہزائیہ مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ یا اللہ جی، کوئی تو ایسی لڑکی ہوگی جو میرے بھائی کا دل بدل دے، جو اسے اس چڑیل کے اثر سے نکال لے، جو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے اس کا دل نرم کر دے۔ یہ لڑکی محبت نہیں کرتی میرے بھائی سے، اسے استعمال کر رہی ہے، ورنہ محبت تو ایسی خود غرض اور مطلبی نہیں ہوتی، وہ تو بے لوث ہوتی ہے، بے غرض، جس میں آپ محبوب کی خوشی کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ فرح بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے رب سے فریاد کرتی تھکی قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسے گھر میں بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جو منافقوں سے بھرا پڑا تھا۔ اپنے مینیجر کو بلاؤ اور ان لوگوں کے اکاؤنٹس پر جتنی بھی رقم ہے ابھی اور اسی وقت ہمارے حوالے کرو۔ اسے وہاں الگ صوفے پر بٹھا دو، ابھی چند منٹوں میں خوف کے مارے بے ہوش ہو جانا ہے اس نے۔ مہروسہ نے گن کے اشارے سے دیوار سے لگی کھڑی پریسا کو باقی لوگوں کی طرف بلایا تھا۔ شاویز مہروسہ کے قریب سے گزرتا یہ الفاظ ادا کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ مہروسہ نے آنکھیں پھاڑے کچھ فاصلے پر کھڑے حازم کو دیکھا تھا۔ ان کی گینگ کا بلیک بیسٹ شاویز سکندر کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے آج تک انہوں نے کسی لڑکی کا ذکر نہیں سنا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جس پر ان کا شوق ہونا بنتا تھا۔ دونوں کی ہی پرشوق نگاہیں دیوار سے چپکی ڈری سہمی پریزا کی جانب اٹھی نہیں۔ وہ سہمی کاپتی لرزتی ہرنی ان کے بلیک بیسٹ کے ساتھ۔ مہروسہ کو چند سیکنڈ لگے تھے یہ جوڑی بنانے میں۔ میر سر، یہ لڑکی؟ مہروسہ نے سوالیہ نگاہوں سے حازم کو دیکھا تھا۔ شہباز افندی کی بھتیجی پریسا افندی ہے۔ کنٹرول رکھو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ رات شاہ نے جو تمہاری کلاس لگائی ہے لگتا ہے وہ بھول چکی ہو، اور اگر اس وقت اسے پتہ چل گیا کہ تم کیا سوچ رہی ہو اس کے بارے میں تو سب سے پہلے اس نے تمہارا بھیجا ہی اڑانا ہے۔ حازم اسے حقیقت کا رخ دکھاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ مہروسہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اگر یہ لڑکی شہباز افندی کی بھتیجی تھی تو پھر اس کا اور شاویز کو ایک ساتھ سوچنا بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ شاویز اپنی مطلوبہ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا رہا تھا جب پریسا کی نامعلوم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے کیا؟ شاویز گن اس کی جانب موڑتا دبی آواز میں دھاڑا تھا۔ پری کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ میں نے آخر آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ آپ ہر بار مجھے ہی کیوں ٹکراتے ہیں، ڈراتے ہیں؟ پریسا کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اسے کھڑا ہو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کا خوف لمحہ بلمحہ اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما رہا تھا۔ شاویز سے انتہائی معصومیت سے یہ سوال پوچھتی وہ اس وقت اس دیو کے سامنے ایک نازک سی پری معلوم ہو رہی تھی جو ہراساں سی اس کی قید سے آزادی چاہتی تھی۔ بار بار تم میرے راستے میں آ رہی ہو اور میں ہر بار معاف نہیں کرتا، اور تمہیں تو اب کسی قیمت پر معافی نہیں مل سکتی۔ شاویز کی نگاہیں اس کے چہرے سے بار بار ٹکراتی نازک لٹوں پر تھیں۔ شاہ اسے اپنی آگ اگلتی نگاہوں سے گھورتا واپس پلٹنے ہی لگا تھا جب ان کی تاب نہ لا پاتے پریسا شاویز سکندر کی باہوں میں جھوک گئی تھی۔ اس کا سر شاویز کے سینے سے آ لگا تھا۔ شاویز نے صرف ایک ہاتھ کا استعمال کرتے اسے سنبھال رکھا تھا۔ استغفر اللہ، یہ کیا منظر دیکھ لیا میں نے؟ مہروسہ نے آنکھیں ملتے بار بار سامنے کی جانب دیکھا تھا جہاں شاویز اس لڑکی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے ایک جانب بنے مینیجر کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ میری گناہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ شاہ سر اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے؟ جنید آنکھیں اور منہ پھاڑے مہروسہ کے قریب آتے بولا تھا، شٹ اپ! شاہ سر کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے سب سے بڑے دشمن کی بھتیجی ہونے کے باوجود وہ اس کی عزت پر آج تک نہیں آنے دیں گے۔ مہروسہ کے لہجے میں شاویز کے لیے عقیدت تھی۔ میں مذاق کر رہا ہوں، جانتا ہوں وہ کتنے اچھے ہیں، آئیڈین ہیں میرے، ایسے ہی تو ہر وقت ان کے اور میری سر کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ جنید مسکرا کر کہتا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں اب ان کے آدمی پیسے بیگز میں ڈال رہے تھے۔ شاویز پریسا کو باہوں میں اٹھائے روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ اسے باہر صوفے پر بھی لٹا سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اتنے لوگوں کے سامنے اس لڑکی کے بے ہوش وجود کو رکھنا اسے ناگوار گزرا تھا جو خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال تھی۔ اس کا یہ قیامت خیز حسن غیر معمولی تھا، اور یہ لڑکی اکیلے اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، اتنا اندازہ تو شاہ کو ہو ہی چکا تھا۔ شاویز اسے صوفے پر لٹا کر واپس پلٹا تھا۔ جب فرش پر گرے اس کے شفوں کے دوپٹے کو دیکھ کر شاویز کا دماغ خراب ہوا تھا۔
इस लड़की को ठीक से खुद को ढांपना भी नहीं आता था। उसका गुस्सा इस लड़की पर कई गुना बढ़ गया था। तमाम मर्द उसकी तरह बेहिस और जज्बात से आरी नहीं होते। कोई भी इस लापरवाह हसीना से फ़ायदा उठा सकता था। शाह ने नीचे से दुपट्टा उठाकर उसके चेहरे पर फेंकते अपने कंधों के गिर्द लिपटी शॉल से परीसा के नाजुक वजूद को पूरी तरह ढांप दिया था। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। शाहवेज के दिल के अंदर किसी खाने में इत्मीनान उतर गया था, जिससे वो खुद भी अनजान चेहरे पर वही करख तासुरात सजाए रूम से निकल गया था। बाहर आकर रूम को लॉक करते कि अपनी पॉकेट में रखता वो काउंटर की जाने बढ़ गया था। बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी थी। अब उसे सबसे पहले अपने आदमियों के साथ इस लूटे गए पैसे को भी यहाँ से बाहर भेजना था। वाओ आपी, आपने कितना प्यारा लॉकेट पहन रखा है। क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? सबा हिबा के गले में सजे निहायत ही खूबसूरत लॉकेट को देखकर सताईची लहजे में बोली, नहीं, तुम हर वक्त टीवी के सामने ही चढ़कर क्यों बैठी रहती हो? जाओ जाकर पढ़ लो कुछ। लॉकेट को देखकर हिबा का मूड मजीद ऑफ हो चुका था। जिसका गुस्सा वो सबा पर निकाल दी उसे वहाँ से भेज चुकी थी। क्या हुआ मेरी बेटी? कुछ दिनों से काफ़ी गुस्से में रहने लगी है। सब खैरियत है ना? नजमा बेगम उसके करीब आकर बैठती मोहब्बत से पुचकारते हुए बोली। हिबा का अंदाज आजकल उन्हें कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा सा लगा था। नहीं माम, ऐसी कोई बात नहीं है। हिबा उनकी गोद में सरकती थकान ज़दा लहजे में बोली थी। एसपी अम्मार की वालदा आई थी सुबह। नजमा बेगम का लहजा धीमा हुआ था। अच्छा, बहुत नाइस खातून है वो। वैसे यूँ अचानक आई क्यों थी? अम्मार ने तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। हिबा उनकी गोद में सरक कर लेटे लेटे बोली थी। उन्होंने पहले फ़ोन पर बात की थी, उसके बाद ही आई हैं अम्मार के लिए तुम्हारा हाथ मांगने। नजमा बेगम के अल्फाज से या कोई बम जो सीधा हिबा के सर पर फूटा था। मामा, क्या जो मैंने सुना है वो सच है? हिबा उठकर बैठती शाह की निगाहों से उन्हें देखते हुए बोली। हिबा, इसमें गलत क्या है? ऐसा तो एक दिन होना ही है ना। तुम कब तक ऐसे ही? नजमा बेगम उसका हाथ नरमी से थामते उसे समझाने की कोशिश करते बोली। मामा प्लीज़, आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? अगर आप पर मैं इतनी ही बोझ बन गई हूँ तो बता दें, कहीं और रह लूँगी मैं, मगर अपना नाम किसी के भी साथ इस हवाले से उठता नहीं सुन सकती। हिबा अपना हाथ उनकी गिरफ्त से निकाल दी हजियानी लहजे में बोलती सीढ़ियों की जाने बढ़ी थी। वो मर चुका है, अब कभी वापस नहीं आएगा। खुद को क्यों इस धोखे का शिकार करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? वो मर चुका है और तुम्हारा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इस बात को कबूल कर लो। नजमा बेगम ये अल्फाज अदा करती हिबा को इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा शफाफ माँ लगी थी। आज बहुत अरसे बाद उसकी आंखों से आंसू का सैलाब रवा हुआ था, जिन्हें बेदर्दी से रगड़ती वो धुंधलाई आंखों के साथ रूम में जाने के बजाय घर से ही निकल गई थी। महकमे की जानिब से मिली स्पेशल सिक्योरिटी को साथ लिए बगैर वो खुद ही गाड़ी ड्राइव करती घर से निकल गई थी। वो इस वक्त इस कदर जहनी खलफशार का शिकार थी कि ताक लगाए बैठे अपने दुश्मनों को भी फरामोश कर गई थी, जो मौके की तलाश में ही थे। और आज इतने टाइम बाद एसपी हिबा इम्तिसाल को अकेला घर से निकलते देखकर उन्हें मौका मिल चुका था। पुलिस वाले इस वक्त हम पर हमला करने की पोजीशन में नहीं हैं। हमारे पास 150 के करीब लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां वो ख़तरे में नहीं डालेंगे। तुम और महरूसा अपने तमाम आदमियों के साथ पैसे लेकर निकलोगे, ताकि अगर वो लोग पीछे आना भी चाहें तो कुछ ना कर सकें। शाहवेज की बात सुनकर हासिम और महरूसा दोनों ही इनकारी हुए थे। हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। हासिम ने उसकी पूरी बात सुने बगैर ही इनकार कर दिया था। वो किसी भी कीमत पर कभी भी शाहवेज को अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। मीर, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा मुझे। तुम लोगों के बाद मैं निकलूँगा। शहबाज आफंदी की भतीजी को गन पॉइंट पर लेकर। परीसा आफंदी को देखकर शहबाज आफंदी किसी को गोली नहीं चलाने देगा, किसी कीमत पर भी नहीं। बाहर भीड़ में मौजूद हमारे आदमियों से खबर मिली है कि शहबाज आफंदी और सफियान आफंदी दोनों ही परीसा आफंदी और अपनी दूसरी भतीजी के अंदर होने का सुनकर यहाँ पहुँच चुके हैं। उन दोनों के नाम लेते वक्त शाहवेज की आंखों में शदीद नफरत थी, जिसे देखकर एक पल के लिए उन दोनों को भी खौफ महसूस हुआ था। तुम परीसा आफंदी को अगवा करने का इरादा रखते हो? हाजिम उसकी बात मानता उसका अगला प्लान सुनना चाहता था, जिसका जवाब असबात में सर हिला कर देते शाहवेज वहाँ से हट गया था। मीर, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा मुझे। सर, आप माने या ना माने, मगर
سر آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس معصوم سی لڑکی نے شاہ سر کے دل میں تھوڑی بہت جگہ تو بنا ہی لی ہے۔ ان کا اسے اٹھا کر لے کر جانا، اس کے بے ہوش ہونے کی فکر، ورنہ آج سے پہلے تو وہ کبھی کسی مشن میں کسی لڑکی کے قریب بھی نہیں بھٹکے۔ مہروزہ خوشگوار حیرت کے ساتھ یہ الفاظ بولتی حازم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی، مگر اس وقت اسے زیادہ فکر شاویز کی تھی، جس نے بعد میں پولیس والوں کے سامنے سے اکیلے آنا تھا۔ اس کے لیے اپنے گینگ کے ہر فرد کی لائف بہت اہم تھی، اس لیے وہ کسی ایک بھی آدمی کو آخر میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے سارے آدمی ایک ایک کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جنید پہلے ہی اپنی ٹیم کے ساتھ ساری رقم لے کر نکل چکا تھا۔ نکلو تم لوگ بھی اب، اور یہاں قریب کہیں بھی رکنا مت، شاویز ان دونوں کے قریب آتے بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا؟ تم ان سب کے باس ہو سکتے ہو، میرے نہیں۔ جب تک تم یہاں سے سیفلی نہیں نکل جاتے میں یہیں آس پاس ہی رہوں گا۔ میر حازم سالار جب تک زندہ ہے شاویز سکندر کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ حازم اسے بغل گیر ہوتا فکر مندی سے بولا تھا۔ اچھا، اور میں بھی اس گینگ کی لیڈر ہوں، مجھ پر ہمیشہ رب جمائی رکھتے ہیں آپ لوگ، مہروزہ نے اپنی چھوٹی سی ناک بسورتے کہا تھا۔ کیونکہ تم اس گینگ کی جان ہو، ہمیں کچھ ہو جائے پھر بھی چلے گا، مگر تمہیں ذرا سی خراش بھی آئی تو ہم دونوں ہر شے تہس نہیس کر دیں گے۔ تمہیں ہر معاملے میں سیف رکھنے کی یہی وجہ ہے۔ اب جاؤ تم لوگ۔ شاویز اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ہائے، شاہ سر کبھی کبھی تعریف کرتے ہیں مگر جب کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ مہروزہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ چہکتے ہوئے بولتی حازم کو کسی کی شدت سے یاد دلا گئی تھی۔ وہ اپنی لال ہوتی آنکھوں کو سختی سے میچ کر ان کی نمی کو اندر دھکیلتا مہروزہ کو ساتھ آنے کا کہتا پچھلی طرف سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی بینک کاملہ اور باقی تمام لوگ وہیں موجود تھے، جن سب پر شاویز کے اکیلے رہ جانے کے باوجود دہشت طاری تھی۔ انہیں سب سے زیادہ ڈر اسی شخص سے لگ رہا تھا جو ابھی بھی ان کے سر پر سوار تھا۔ اس کی وحشتناک آنکھیں بتاتی تھیں کہ وہ کسی کو بھی ذرا سی مہلت دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ ان لوگوں کے نکلتے ہی وہ واپس اسی روم کی جانب بڑھا تھا جہاں اس نے پریسا کو لاک کر رکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے تاثرات مزید تن گئے تھے۔ اس لڑکی کو ابھی تک ویسے ہی بے ہوش پڑا دیکھ کر شاویز مٹھیاں بھیجتا آگے بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے اس نے پریسا کے ڈھکے چہرے سے اپنی شال اتاری تھی۔ لمحے بھر کو شاویز کا ہاتھ وہیں ساکت ہوا تھا۔ پریسا آفندی کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، مگر سوتے ہوئے اس کے چہرے پر جو معصومیت چھائی ہوئی تھی اس نے شاویز سکندر جیسے پتھر دل اور بے حس انسان کو بھی کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر ٹھڑکنے پر مجبور ضرور کر دیا تھا۔ آرزوؤں پر سایہ فکن گھنیری پلکیں، ایک دوسرے میں نرمی سے پیوست گلابی ہونٹ، سرخی مائل پھولے پھولے صحت مند گال اور ستوار گلابی ناک میں چمکتی نوز پین، سیاہ زلفوں نے اس کے چہرے کے گرد پردہ بنا کر اس کے نازک وجود کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ اگر یہاں کوئی اور شخص ہوتا تو وہ اس پری پیکر سے ایسا سلوک کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں جو شاویز سکندر کرنے جا رہا تھا۔ شاویز سکندر کو نہ کبھی حسن و دلکشی میں کوئی انٹرسٹ رہا تھا اور نہ ہی اب تھا۔ اس نے ذرا سا بھی لحاظ رکھے بغیر ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس پریسا کے منہ کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ پریسا جو پہلے ہی اس سے کافی خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہوئی تھی، پانی کے زوردار تماچے پر وہ ہڑبڑا کر چیخ مارتی اٹھ بیٹھی تھی۔ جب عین سامنے بہت قریب کھڑے شاویز سکندر کو دیکھ کر وہ بے دھیانی میں اسی کی شال اپنے گرد مضبوطی سے پکڑے صوفے کی بیک سے چپک گئی تھی۔ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ کیا کرنے والے ہیں آپ میرے ساتھ؟ صوفے کے بالکل قریب زمین پر گرا اپنا دوپٹہ اور اپنے گرد لپٹی اس کی خوشبو سے لبریز شال دیکھ کر پریسا کو اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ گول گول آنکھوں سے آنسوں کی جھری رواں ہو چکی تھی، جبکہ اس کی شاکی نگاہوں اور بات کا مطلب جان کر شاویز کو تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ اسٹوپڈ گرل! اس سے پہلے کہ وہ خوف سے دوبارہ بے ہوش ہو جاتی، شاہ نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کی جانب کھینچتی چلی گئی تھی۔ شاویز کی چادر وہیں نیچے گر چکی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی اس وقت بالکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ میرے بارے میں آئندہ ایسی فضول بات اپنے دماغ میں بھی مت لانا۔ مجھے تم میں یا دنیا کی کسی بھی عورت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم اس وقت پوری طرح سے میرے رحم و کرم پر ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ جو میں کہوں وہ کرو۔ اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ کی یا میری بات نہ مانی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ شاویز نے اپنی سرخ وحشتناک آنکھیں اس کی ہرنی سی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑتے پوچھا تھا۔ اس ظالم دیو کی قید میں کھڑی معصوم پری نے ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلاتے اس کی بات مان لی تھی۔ حازم اور مہروزہ اپنا حلیہ بدل کر عام لوگوں کے روپ میں آ چکے تھے، وہ روپ جو ان کا اصلی روپ تھا۔
جس کے ساتھ وہ اکثر لوگوں کے بیچ موجود رہتے تھے، مگر کبھی کوئی انہیں پہچان نہیں پایا تھا۔ حازم محروسہ کو وہیں بینک سے کچھ میٹر دور روڈ پر رکنے کا کہتا خود جنید لوگوں کے پیچھے گیا تھا، یہ تسلی کرنے کے وہ پیسے لے کر بحفاظت اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں یا کسی پولیس چوکی کا شکار ہو گئے ہیں۔ فون ٹریک ہونے کی وجہ سے وہ یا تو وائرلیس فون یوز کرتے تھے یا پھر آپس میں رابطہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ ان کے ہر کام میں بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی تھی۔ محروسہ وہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک ریڑھی والے سے آئس کریم لے کر بینچ پر بیٹھی کھا کم رہی تھی اور کھیل زیادہ رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا، شاویز، حازم اور اپنی ٹیم کے لیے، جو تینوں ہی اس وقت رسک پر تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس نے سیاہ لباس ہی پہن رکھا تھا۔ بلیک ہاؤس میں وہ سب سیاہ لباس ہی پہنتے تھے۔ رنگوں سے ان سب کا ناطہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی بلیک کے علاوہ کوئی رنگ پسند نہیں تھا۔ اس کی بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں چاروں جانب گھوم رہی تھیں۔ کٹاؤ دار گلابی پنکھڑیاں مسلسل دانتوں کا ستم برداشت کرتے لال ہو چکے تھے۔ وہ جب بھی ٹینشن میں ہوتی تھی ایسے ہی اپنے ہونٹوں کا حشر بگاڑ دیتی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں بھی الگ تشدد کے زیر اثر تھیں۔ سیاہ اسکارف سے حجاب لیے نگاہیں چاروں اور گھماتی وہ بہت ہی منفرد اور پیاری لگ رہی تھی۔ اوہ شٹ! اچانک اس کی نظر روڈ پر بھاگ کر آتے ایک 5 سال کے بچے پر پڑی تھی، جو بلی سے کھیلتے کھیلتے شاید روڈ پر نکل آیا تھا۔ محروسہ نے فل اسپیڈ میں اس بچے کی جانب بڑھتی گاڑی کو دیکھا تھا اور بنا اپنی جان کی پرواہ کیے وہ راستے میں آئی ہر شے ہوا میں اچھالتی فل اسپیڈ میں اس بچے کی جانب بھاگی تھی۔ جان بستی تھی اس کی بچوں میں، پھر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی انہونی ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ گاڑی کچھ فاصلے پر ہی تھی جب محروسہ نے بچے کے پاس پہنچ کر اسے اٹھاتے اپنی گود میں لیا تھا۔ گاڑی اس کے بے حد قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بچے کو دوسری جانب کھڑے لوگوں کی جانب اچھال کر اسے محفوظ کرتی، کسی نے اسے کندھے سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ خوشبو کے خوبصورت سے جھونکے کے ساتھ وہ بچے کے ساتھ سیدھی اس مہربان شخص کے سینے میں آن سمائی تھی جسے اپنی لائف خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچائی تھی۔ نتھنوں سے ٹکراتی خوشبو کو محسوس کرتے محروسہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی، مگر نگاہوں کے عین سامنے اپنے دل کے مکین کو کھڑا دیکھ کر محروسہ کی آنکھوں کے دیپ جل اٹھے تھے۔ بچہ اس کی گرفت میں خوف کے مارے رو رہا تھا۔ جب اس کی ماں بھاگتے ہوئے آتی اسے اپنی آغوش میں لے گئی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بچے کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ آپ کے دل کی ہر جائز مراد پوری کرے، آپ دونوں کی زندگیوں میں خوشیاں اور محبتوں کی روشنیاں بھر دے۔ وہ عورت انہیں دعائیں دیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس گاڑی والے کو گرفتار کر لو۔ ہمدان وہاں پہنچتے پولیس والوں کو اشارہ کرتا محروسہ کی جانب مڑا تھا، جس کا بازو راستے میں کسی شے سے ٹکرانے کی وجہ سے بری طرح لہولہان ہو چکا تھا، لیکن وہ تو ہر درد بھلائے فل یونیفارم میں ملبوس ایس پی ہمدان کو دیوانہ وار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، آئے میں آپ کی بینڈیج کروا دوں، ہمدان اپنے مخصوص بے لچک انداز میں اسے کہتے پلٹا تھا۔ محروسہ تو اس شخص کی اس مغرورانہ ادا پر ہی فدا ہوئی تھی۔ نو سر تھینک یو، میں خود چلی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس۔ محروسہ کی نرم سی پرسوز آواز پر ہمدان پلٹا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید یہ آواز پہلے اس نے کہیں سنی ہے، مگر کہاں اس وقت یہ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس۔ ہم آپ کو اس وقت ایسے نہیں جانے دے سکتے۔ اس بچے پر کسی گروہ کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا جا رہا تھا، جس میں دخل اندازی دے کر آپ اپنی جان خطرے میں ڈال چکی ہیں۔ اس وقت آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ ہم آپ کی پروٹیکشن کا بندوبست کر سکیں۔ ہمدان اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، شاویز اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ تم ایسے ہی آؤ گی؟ اس کو اپنا چھوٹا سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر پیچھے آتا دیکھ کر شاویز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں نے دوپٹہ کیا ہے؟ پریسا کو یہ شخص سائیکو معلوم ہوا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا اس کی الٹی کھوپڑی پکڑ کر دیوار سے دے مارے، مگر وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ باہر سینکڑوں کی تعداد میں کیمرے تم پر فوکس ہوں گے، خود کو ڈھانپنا سیکھو، اپنی نمائش کروانا نہیں۔ وہ چادر اٹھاؤ اور اچھے سے اڑو اسے۔ شاویز دروازے میں جمع کھڑا اس پر اپنا اگلا حکم صادر کرتے ہوئے بولا، میں کسی کی جھوٹی شے نہیں لیتی۔ پریسا کو بچپن سے اب تک جتنا لاڈلا رکھا گیا تھا، اس سے شاویز سکندر کا رویہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ افندی بلا میں ہر کوئی چھوٹا بڑا اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ سب کو ہر وقت اسی بات کا خیال رہتا تھا کہ کہیں کسی وجہ سے ان کی لاڈلی گڑیا کا موڈ آف نہ ہو۔ اس وقت بھی وہ منہ چڑھا کر کہتی یہ فراموش کر گئی تھی کہ سامنے افندی بلا کا کوئی فرد نہیں بلکہ بلیک بیسٹ شاویز سکندر کھڑا ہے۔ شاویز ماتھے پر لاتعداد بل سجائے واپس پلٹا تھا۔ صوفے سے اپنی چادر اٹھا کر پریسا کے گرد اوڑھتے اس نے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا
पूरे जिस्म को ढाँप दिया था। परीसा का एक बाल तक भी बाहर नहीं था। जब तक मेरे साथ हो ऐसे ही रहना पड़ेगा, धौंस भरे अंदाज में कहकर उसका हाथ थामता वो बाहर की जाने बढ़ गया था। परी को उसकी गिरफ्त में अपनी उंगलियां चटकती महसूस हुई थीं। शावेज ने शॉल इतनी सख्ती से उसके गिर्द ओढ़ी थी कि उसे सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। जाहिल, इडियट, गंवार, गुंडा कहीं का, ऐसा भी क्या पर्दा कि सांस ही ना आए। बेचारी दुनिया की सबसे मिस्कीन और मजलूम लड़की होगी जो इस पागल संघ की कातिल और लुटेरे की किस्मत में लिखी होगी। परीसा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती उस इंतहाई सफाक शख्स को कोसने लगी थी। मैं यहाँ काउंटर पर ये बैग रख रहा हूँ, वो कैमरा लगा कर गए हैं मेरे आदमी। अगर तुम लोगों में से किसी ने ज़रा सी भी हिलने की कोशिश की तो वो बम फट जाएगा। शावेज एक सियाह बैग काउंटर पर रखता उन सबको अच्छा खासा खौफजदा करता परी का हाथ खींचता बाहर की जाने बढ़ा था। वो जानता था कि हम इनमें से कोई हिलेगा भी नहीं। मैं बाहर निकलने जा रहा हूँ, अगर ज़रा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जान से जाओगी, याद रखना। शावेज की शराइत पर उसके लिए बैंक के दरवाजे से गाड़ी तक का रास्ता साफ कर दिया गया था। परीसा को अपने आगे खड़ा करके उसकी कनपट्टी पर पिस्टल रखते वो अल्लाह का नाम लेता बाहर की जाने बढ़ा था। बाहर ढेरों की तादाद में मौजूद पुलिस, नफरी, आम आदमी और रिपोर्टर्स को देखकर परीसा की आंखें हैरत के मारे पूरी तरह से खुल गई थीं। इस एक इंसान ने अकेले इतने सारे लोगों को काबू कर रखा था। इतने सारे लोगों में उसे पुलिस वालों के बीच खड़े सुफियान और शहबाज आफंदी दिखाई दिए थे। हिबा को पता ही नहीं चला था। भीगती आंखों के साथ वो अपने दर्दनाक माजी की तकलीफ दे हकीकतों में उलझती घर से बहुत दूर निकल आई थी। कितनी बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। बार बार नजमा बेगम के अल्फाज उसके कानों में गूंजते उसका दिल टुकड़ों में बांट देते थे। उसका दिल तो यही चाह रहा था कि अपने अंदर की तकलीफ और इसराब कम करने के लिए गाड़ी कहीं ठोक कर खुद को ही ख़त्म कर दे। वो आबादी से बाहर सुनसान जगह पर पहुंच गई थी जब अचानक उसे एहसास हुआ था कि 2 गाड़ियां मुसलसल उसका पीछा कर रही हैं। ओह नो, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? ये तो उस कमीने शमशीर के पालतू कुत्ते हैं। हिबा समझ गई थी कि उसे अकेला देखकर ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने पहुंच गए हैं। मगर हिबा के चेहरे पर खौफ का ज़रा सा भी शायबा तक नहीं था। उसे ऐसे लोगों को उनकी औकात बताना बहुत अच्छे से आता था, मगर इस वक्त उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो शायद उसे कमज़ोर कर सकती थी। शमशेर खान यहाँ के जाने माने शरफा में से एक था, बहुत बड़ी जागीरदार का इकलौता बेटा। अक्सर उसके मंगने पर मुख्तलिफ लड़कियां पाई जाती थीं जिन्हें वो पैसे देकर अपने बेड की ज़ीनत बनाता था, जिस पर कभी कोई रोकथाम नहीं कर सका था। मगर इस बार उसका किया जाने वाला जुर्म बहुत बड़ा था। उसने एक गरीब घराने की शरीफ लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर बंगले पर ले जाकर उसकी इज्जत को दागदार किया था। वैसे तो उसकी ज़रिंदगी पर भी पर्दा डाल दिया जाता, मगर वो लड़की जहाँ रहती थी वो एरिया एसपी हिबा के अंडर आता था, जिसका मुंह ना तो रिश्वत देकर बंद किया जा सकता था और ना उसे डरा धमका कर अपने अज़म से पीछे हटाया जा सकता था। उसने उस लड़की के घर वालों को पूरी प्रोटेक्शन देने के बाद न सिर्फ शमशेर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, बल्कि ये केस कोर्ट तक भी पहुंचा दिया था। शमशेर खान की जानिब से मुसलसल मिलने वाली धमकियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसीलिए आज मौका मिलते ही शमशेर खान के आदमी उस तक आन पहुंचे थे। उनकी गाड़ियों ने हिबा की गाड़ी को आगे पीछे से घेर लिया था। हिबा के बाहर निकलते ही वो भी बाहर निकल आए थे। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड भी बहुत पसंद आई होगी। तो जनाब, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। बहुत जल्द वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सर आप